علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، یہ ریکارڈنگ خصوصی طور پر میں اس وجہ سے ریکارڈ کر رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے عید کے موقع پر، عید کے دن آپ کے سامنے آئے گی۔ اس ریکارڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم لاک ڈاؤن کے زمانے میں عید کا دن منا رہے ہیں۔ شاید ایسا دن نہ پچھلے کبھی صدیوں میں آیا ہوگا، نہ بعد آنے کا کوئی امکان ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم پناہ بھی مانگتے ہیں۔ ایسی عید مسلمانوں نے کبھی نہیں کی ہوگی، اور عید کا معنی ہے دوبارہ لوٹ کے بار بار آنا، اور یہ لفظ عید قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، خاص کر اس واقعے میں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریین نے ایک خوان مانگا تھا، جو سورہ مائدہ کے اندر ذکر ہے۔ اور مائدہ کا مفہوم بھی کیا ہے؟ دسترخوان کا مطلب ہے۔ خوان جس کے اندر انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، وہ دراصل کھانے کا جو خوان ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مائدہ، اسی سے سورہ مائدہ ہے۔ اور اسی مائدہ میں تذکرہ ہے کہ حواریین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کیا اس پر قادر نہیں ہے؟ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، آسمان سے ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک دسترخوان لائے، ایک خوان اتار دے۔ اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ تکونوا لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ ہمارے لیے عید ہو جائیں اول آخر لوگوں کے لیے۔ تو اس میں لفظ عید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ ہم خوشی منائیں۔ تو عید بھی اس واسطے دراصل معنی تو دوبارہ لوٹ کے بار بار آنے کے ہیں، لیکن معنی اس کا اس وجہ سے پڑا کہ یہ ہر سال آتی ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچے اور دیکھا کہ وہاں کے لوگ بھی چند دن کھیل کود کے یہ بطور عید کے منا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان دنوں کے بدلے ہمیں 2 دن اور دیے ہیں، جو کہ تم ہی بطور شکر، بطور عید کے تم منائیں۔ ایک وہ دن ہوتا ہے جو رمضان المبارک پورا کر کے 1 شوال کو ہم عید مناتے ہیں، اور دوسری عید وہ ہے جو 10 ذی الحج کو ہم مناتے ہیں عید الاضحیٰ کے طور پر۔ یہ 2 دن عید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خاص کر علماء اور فقہاء نے لکھا ہے
کہ ان 2 دنوں کے علاوہ اور 3 دن ایام تشریق کے، یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، حرام ہے اس دن، عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن، 13، 14، 11، 12، 13، یہ 3 دن۔ تو اس حیثیت سے عید ایک خوشی کا موقع ہے اور ایک اجتماعیت کا موقع ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، عید کی کیا ہے، ایک دوسرے سے کیا ہے، مبارکبادیاں وصول کرتے ہیں۔ یہی ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم عید مناتے آ رہے ہیں۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لاک ڈاؤن میں ہم عید منا رہے ہیں، تو ہم کیسے منائیں اس عید کو؟ تو ہم نے سوچا کہ لوگ اکٹھے ہو کے گھر کے افراد جس طرح نمازوں کو اپنے اندر باجماعت پڑھ لیا کرتے تھے، تقریباً کیا ہے 2 مہینے کے قریب سے مساجد بھی بند ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو ان مساجد میں آنے والوں کے لیے کتنی تڑپ ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کنہوں نے کیا ہے، جنہوں نے کیا ہے رو رو کے بھی دعائیں کی ہوں گی کہ اے اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم مسجد پہنچ کے باجماعت نماز ادا کر لیں، لیکن ابھی تک کیا ہے مساجد لاک ڈاؤن سے باہر نہیں نکلی۔ تو جیسے اس وقت آپ 5 وقتہ نماز اپنے گھر کے افراد کے ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے، ویسے ہی نماز عید بھی آپ پڑھ لیں، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور علماء نے کیا ہے باقاعدہ تشریح کی ہے کہ یہ نماز اگر چھوٹ گئی تو پڑھ سکتے ہیں، تو اسی طرح لاک ڈاؤن میں ہم مسجد نہیں جا سکتے تو آپ پڑھ لیں۔ تو مسجد میں نہ جانے کی وجہ سے گھروں میں اہتمام کر کے ان اوقات میں پڑھ لیں جو اوقات سب سے زیادہ مناسب ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ سورج کے نکلنے کے 10-20 منٹ بعد سے وقت شروع ہوتا ہے زوال تک، لیکن مناسب یہ ہے کہ آپ اس کو جلد سے جلد ادا کر لیں، 7 یا یوں سمجھو کہ 6:45، 7:15، 7:30 آخری رکھ لو، اس حیثیت سے آپ ادا کر لیں گے تو آپ کو آپ کے اندر وہی نشاط اور وہی کیا ہے سسٹم آپ کو نصیب ہوگا جو آپ مسجد میں جا کے ادا، سستی نہ کریں، گھر ہی میں تو ادا کرنا ہے، تو پھر ہم اپنے منمانے طریقے سے اٹھیں گے، ہم منمانے طریقے سے غسل کریں گے، پھر کیا ہے کوئی 11 کو کھڑا ہوگا، کوئی 10 کو کھڑا ہوگا، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ اور غسل کا اہتمام، نماز فجر کا اہتمام کرنے کے بعد تھوڑی دیر کیا ہے رک جائیں، اور اس طرح علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ ان کی سنتیں جو ہیں اس کو بھی فالو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس کی نماز کو نکلنے سے پہلے اللہ کے رسول طاق تعداد میں کیا ہے کھجوریں کھا کے نکلتے تھے عید الفطر میں، اور عید الاضحیٰ میں آ کے کھاتے تھے، تو اب نکلنا تو نہیں ہے لیکن کچھ وقفہ پہلے آپ کیا ہے اس سنت کو ادا کرنے کے لیے اس نیت سے آپ طاق تعداد میں 1، 3، 5 اس طرح کھجوریں کھائیں گے تو اللہ وہ ثواب دے گا۔ تو یاد رکھیے یہ سنتوں کا عمل جو ہے پاکیزگی اختیار، تو یہ عمومی طور پر میں انشاءاللہ بعد میں اور تفصیل بیان کروں گا، میں پہلے یہ بیان کر رہا ہوں کہ عمومی طور پر ہم نماز تو اکٹھے ہو کے گھر کے لوگوں سے، اہل و عیال سے پڑھ لیں گے، اور کوئی بھی پڑھا لے سکتا ہے، چھوٹی صورتیں بھی پڑھا لے سکتا ہے، اور 7 زائد تکبیرات پہلی رکعت میں، اور اس کے بعد کیا ہیں دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات، ہو گئے 12 تکبیرات۔ اور تکبیرات کا معاملہ بھی بہت آسان ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد 7 گن لیں۔ بعضوں نے اشکال پیدا کیا، بعضوں نے مجھے سوال کیا تھا جب میں نے بیان کیا تھا، دیکھیے 6 تکبیرات بھی آئے ہیں، 7 بھی آئے ہیں، دونوں کر سکتے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد بعضوں نے کیا ہے 6 کا حوالہ دیا، وہ بھی صحیح ہے، بعض 7 کہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، 7 تکبیرات بھی کہہ سکتے ہیں، 6 بھی کہہ، تکبیر تحریمہ کے بعد پہلے رکعت میں۔ اچھا اس کے بعد جیسے ہی کھڑے ہوں گے 5 تکبیرات ہوں گے، تو 12 زائد تکبیرات ہو گئی۔ اگر تکبیر تحریمہ ملائیں گے تو بعضوں نے پوچھا تھا کہ 13 ہو جائیں گے نا، 13 نہیں ہوں گی، تکبیر تحریمہ کے علاوہ 12 ہی ہوں گی۔ تو اس حیثیت سے کوئی بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر گنتی کر کے بعد میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ نہ ہو تو کوئی بھی چھوٹی سورت، سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جیسی استطاعت ہے گھر کے مرد کی پڑھا دے، تو یہ تو پڑھا لے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کا ایک ماحول جو ہمارا ہوتا ہے خطبہ سننے کا، یہ ہر کوئی بیان تو نہیں کر سکتا، ہر کوئی گھر کے اندر خطیب تو نہیں لا سکتا، اور اس طرح کیا ہے ہم اس کو کر بھی نہیں سکتے، ادا بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک اجتماعی چیز تھی جہاں خطبہ ہوتا تھا، تو ہم نے سوچا اس خصوصی ریکارڈنگ کے ذریعے اس وقت کے لیے آپ کیا ہیں یہ میری ریکارڈنگ سنیں، تاکہ اس وقت ہمیں ایسا لگے کہ ہم باجماعت ادا کرنے کے بعد
خطبہ بھی سنیں جس جوش خروش ایمان کے ساتھ ہم عیدگاہ سے واپس لوٹتے ہیں. یہ خوشی ایک مسرت جو ہوتی ہے جو ہمیں عید کے گھر کے اندر ادا کرنے سے اس کے اندر کچھ خامی نظر آئے گی, کچھ چھوٹا ہوا محسوس ہوگا, کچھ کیا ہے خالی خالی پن محسوس ہوگا. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس حیثیت سے آپ کو کیا ہے ایک 10-15 منٹ کا ایک مواد آپ کو اکٹھا کر کے دے دیں, ایک درس دے دیں تاکہ آپ کو کیا ہے وہی لگے. تو بہتر ہے آپ اس چیز کو اور بھی پھیلائیں, انشاءاللہ اس وقت سنا کریں. اب آئیے اصل بات کی طرف. اس خطبے کو بطور خطبہ نہیں, بطور ایک درس کے آپ سن لیا کریں عید کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر. انشاءاللہ العزیز جتنا ہو سکے اس بات کو بھی پھیلائیں. اب رہی بات کہ ہم عید کی نماز اور عید کا دن لاک ڈاؤن کی حیثیت سے کیسے گزاریں, تو علماء سے میں نے باقاعدہ سنا کہ دیکھیے سوشل ڈسٹینس جو ہم کر رہے ہیں عید الفطر کے دن بھی رکھے, زیادہ آنا جانا, زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا, اس سے احتراز کریں تاکہ کیا ہے قوم کو ملت کو فائدہ پہنچے, جلد از جلد ہم اس بلا اور وبا سے چھٹکارا پائیں. اور اس عید کی نماز میں وہ تمام اہتمام کریں جو اہتمام عمومی طور پر آپ کیا کرتے ہیں, اور خاص کر جو اہتمام اسلاف سے ہمیں منقول ہے وہ یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہننا یا نیا کپڑا پہننا. اب نئے کا تو سوال ہے نہیں, جن کے پاس ہیں پہن لیجئے, کیونکہ خریداری کی ممانعت بھی ہے. اور ایک بہت اچھی بات بھی ہے کہ آج ہم نے کیا ہے رمضان المبارک میں مسجدیں نہیں کھلی, وہ بہاریں نہیں دیکھی, نمازیں جا کے نہیں پڑھا, تو اب صرف عید کی خوشی میں نئے کپڑے پہن کے ہم کون سی کیا ہے خوشی منا رہے ہیں. تو اس حیثیت سے لیکن اچھے کپڑے پہننے سے کوئی منع نہیں کیا, اچھے کپڑے پہننے اور صلاۃ الفجر کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں. رمضان کے روزے ختم, سحری ختم, اب اس کے بعد تو کیا ہے ہم اپنے مزے سے 10 بجے اٹھیں گے, 11 بجے اٹھیں گے, اور عیدگاہ جانے کی بھی کوئی چھٹی پوری کی پوری چھٹی ہے. تو اب تو کیا ہے کہ ہم اپنے من سے کیا ہے ٹائم لگا لیں گے. ہرگز نہ کریں. آپ جن اوقات میں پڑھ لیا کرتے تھے, 7:15 کسی جگہ ہوتی ہے, 7:30 کسی جگہ ہوتی تھی, تو ویسے ہی آپ اسی وقت کو متعین کریں, گھر کے افراد کو متنبہ کریں رات ہی رات کو کہ خاص طور پر ہمیں صبح تیاری کر لینی چاہیے. نماز فجر وقت پہ ادا کرنے کے بعد جو وقفہ ملتا ہے عید کی نماز کے لیے, اس وقفے کے اندر نہا لیں دھو لیں یا پہلے ہی کر لیں, نماز فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر بھی کر سکتے ہیں. ہاں یہ بات جو مشہور کر دی گئی ہے کہ عید کی رات عبادت کرنے پہ بڑا ثواب ملتا ہے, یہ بالکل ضعیف روایت ہے. ایک حدیث آئی ہے اس سلسلے میں, لیکن کوئی خصوصی اہتمام عید کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اس واسطے خصوصی اہتمام نہیں, لیکن جو روزانہ کوئی نماز پڑھتا, تہجد پڑھتا, وہ پڑھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. پھر عید کے دن آپ صبح صلاۃ الفجر سے ابتدا کرنے کے بعد, پاکی صفائی ستھرائی ہونے کے بعد, اچھے کپڑے پہن لینے کے بعد, گھر کے کسی بھی ایک جگہ جمع ہونے کے بعد نماز عید کو ادا کر لیں گے. نماز عید جس کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے, نہ اذان ہے نہ اقامت ہے, سیدھے کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل نماز یا 2 رکعت سنت یا سنت موقدہ یا واجب, اس طرح کے اختلافات ہیں. لیکن سب سے بہتر چیز کیا ہے, بعض لوگوں نے اس کو واجب کہا. بہرکیف یہ نماز ادا کر لینے کے بعد آپ دراصل اس خطبے کو سن سکتے ہیں جو میں آپ کے لیے ہدایت دے رہا ہوں. اس کے بعد انسان کیا کرے, تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عید کے اندر جتنے روز آپ رکے ہوئے تھے حرام کاری سے اور اللہ کی نافرمانی سے, رمضان کا احترام, تو اپنی عید کو برا نہ کیجئے کہ آپ غلطیوں کا آغاز کر رہے ہیں یا برائیوں کا آغاز کرنے کے لیے عید الفطر. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا من بعد قوت انکاسا, کہ ایسے نہ بن جاؤ جو خود کیا ہے کپڑا بنتی ہو رات بھر اور پھر صبح سویرے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہو. ایسے تم نہ بنو, یعنی نیکیاں کماؤ جماؤ, لیکن خود کیا کرو اپنی نیکیوں کو برباد کرنا شروع کر دو پہلے ہی دن میں. تو اس واسطے رمضان المبارک کا اہتمام جیسے تھا ویسے ہی اہتمام کریں. ہاں یہ اور بات ہے کہ حلال چیزوں کے اندر تفریح ممکن ہے, کوئی اچھی سی کوئی بغیر میوزک کے نعت ہے سن سکتا ہے بندہ, بچوں میں کیا ہے کھیل ہے کر سکتا ہے کوئی بندہ, بچیاں کیا ہیں گھر کے کچھ نظمیں گا رہی ہیں کر سکتے ہیں, جیسا کہ حدیث میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس دن کیا ہے چھوٹ دی ہے, بلکہ کیا ہے کہا ہے کہ بعض بچیاں گا رہی تھی, صدیق اکبر آئے, کہا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے, آج ہماری عید ہے, بچیوں کو چھوڑو.
وہ چھوٹی بچیاں، نابالغ بچیاں تھیں، اور وہ گا رہی تھی جنگ بعاث کے اس زمانے کی نظمیں جو جنگ میں گایا کرتے تھے۔ بہرکیف اسی طرح کیا ہے حبشیوں کا اپنے نیزوں سے کھیلنا، صحن نبوی، مسجد نبوی کے بالکل صحن میں سامنے حبشی کھیل رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اور اماں عائشہ پیچھے سے آئی تو کہا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، حتیٰ کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے کندھے پہ اپنا سر رکھ کے دیکھنے لگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں سے کہا کہ دیکھو ذرا تیز کھیلو، یعنی کھیل میں مگن ہو جاؤ۔ اب اماں عائشہ بھی دیکھ رہی ہیں تو تم کھیل میں مگن ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہے جب تک کہ اماں عائشہ کھڑی رہی، یہاں تک کہ خود اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں تھک گئی، تو تب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بس کافی ہے؟ تو کہا کہ ہاں بس کافی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں پلٹ کے چلے گئے، اور میں بھی واپس چلی گئی۔ تو اس طرح کیا ہیں حلال کام خوشی کے کچھ ہیں، بچوں کے ساتھ ملا کے بیٹھنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا، بچوں کو کہانیاں سنانا، اس طرح کا کیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے مسئلے میں اب باہر بھی زیادہ نہیں جا سکتے، نہ بھی جائیں یہ بھی اچھا ہے۔ تو پورا دن نمازوں میں اہتمام، اچھے کھانے کھانے ہیں، پکوان کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میٹھا تو کیا ہے ہمارے لیے ہاتھ سے جزء لا ينفق ہے عید کا، تو بنائیں، کوئی سیمیاں بناتا ہے، کوئی فلاں، کوئی شیر خورما، کوئی فلاں، تو بنائیں کھائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی کیا ہے زیادتی نہ کرے، حد سے آگے نہ بڑھے۔ ساتھ ساتھ یہ اچھی طرح آپ لوگ یاد رکھیں، اب تک تو ہمارے لیے رمضان المبارک میں خواہش تھی کہ ہم مسجد جائیں، لیکن مساجد بند تھی۔ لیکن بہت امید ہے اللہ سے کہ بہت جلد لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، مسجدیں آباد ہو جائیں گی، لیکن اس وقت رمضان المبارک نہیں ہوگا۔ جو ہمارا عام طبقہ ہے جو رمضان المبارک میں دوڑا آتا ہے، اب اس کے لیے تو کیا ہے مسجدیں کھلے ہیں، لیکن اب وہ کہے گا کہ ہم رمضانی ہیں، ہمیں مسجد تو آنا نہیں ہے۔ مسجد آنے کے وقت مساجد بند تھی، آج مساجد کھلے ہوئے ہیں لیکن ہم کو نہیں آنا ہے۔ تو یاد رکھیے خطا نہ کیجیے، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی اس خطا سے پھر اللہ کا قہر اور اللہ تبارک و تعالی کا غضب ٹوٹ پڑے۔ اب تمہیں ثابت کرنا ہے صحیح نمازی ہو۔ اب لاک ڈاؤن کے بعد مسجدیں کھل گئی، رمضان نہیں ہے لیکن رمضان کا سا سما بناؤ۔ میں تو رمضانیوں سے بھی کہتا ہوں، اگر تمہارا یہ پہلے سے اصول بن گیا ہے نا کہ 11 مہینوں میں آپ فری رہیں گے، ایک مہینہ 12واں مہینہ رمضان میں تو ضرور بھی ضرور نماز ادا کریں گے 5 وقتہ مسجدوں میں آ کر، تو میں کہتا ہوں کہ وہ تمہارا ایک مہینہ قرضے میں ہے۔ رمضان میں نہیں آئے تھے تم، اب کم از کم کھلتے ہی ایک مہینہ تو تم پر بھی تمہارے اصول کے مطابق بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اس اصول کے مطابق اگر تم پھر پورا رمضان آنے تک انتظار کر کے اگلے رمضان میں آؤ گے تو یاد رکھو تمہارے اصول کے مطابق تم نے رمضان میں بھی نہیں آیا، یہ حالت ہو جائے گی۔ کیونکہ پہلے سے ذہن سست، بدن سست، کھاتے پیتے خالی مذاق کرتے، ٹی وی دیکھتے، ادھر ادھر کے مزاح کے چینلز دیکھتے۔ اچھے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگوں کا ہے کہ مذاق وغیرہ کے چیلنج دیکھتے ہیں، برے لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، کس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھے لوگ، دیندار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وقت کیا نہیں، ٹائم پاس نہیں جا رہا، کیا کریں گے لاک ڈاؤن میں، کھائیں گے کتنا کھائیں گے جی، پیئیں گے کتنا پیئیں گے، سوئیں گے کتنا سوئے گا بندہ، سویا رات کو، پھر دوپہر کو، تو پھر کیا ہے عصر کو کتنا، پھر بقیہ ٹائم کیا کرو، بقیہ ٹائم ٹی وی میں گزارو۔ اور ٹی وی میں کیا گزاریں گے جی، حرام یہ نہیں دیکھ سکتے، وہ نہیں دیکھ سکتے، مووی نہیں، اچھا خیر کھیل کے تو مذاق کے تو کیا ہے چینلز دیکھتے رہو، گھنٹے گھنٹے مذاق میں، گھنٹے گھنٹے ہنسی مذاق میں چلتے رہو۔ کم از کم لوگوں کا ایک عام خیال، مذاق میں تو کیا ہے غلطی نہیں ہے نا بھائی، مذاق کے چینلز دیکھتے رہو، جو مذاقیہ چینلز بن گئے ہیں یا مذاقیہ ایکٹرز جو مشہور ہو گئے ہیں ان کے کیا ہے سنتے رہو، ہنستے رہو، بیکار۔ تو یہ ایک عادت سی بن گئی ہے، اب یہ 2 مہینے کی عادت پڑی ہے جو کبھی ہم کو نہیں پڑی تھی۔ کتنا بھی انسان کیا ہے فری ہو لیکن اس کو ایک کچھ نہ کچھ بزنس تھا، کچھ نہ کچھ کیا ہے ضروری تھا نکلنا، اس کے لیے بھی اب 2 مہینے یا اس کے بعد اب کھلیں گے تو یاد رکھو عید ہم تو گھر میں گزار رہے ہیں، لیکن عید کے بعد جب مساجد کھلیں گے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا آئے گی، اس وقت تم پھر بہانہ کرو گے تو پتہ نہیں اللہ کا عذاب پھر مسلط ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی مسجدوں کے دروازے تمہارے لیے بند کر دے۔
یہ کچھ کتنا بڑا عذاب نہیں ہے، یہ خود بھی بہت بڑا عذاب ہے. کہ میں نے بعض لوگوں سے سنا تھا، بڑی اچھی بات لگی مجھے بھی، کہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کام کے کرنے میں تمہارے لیے جائز اور تمہاری استطاعت کے اندر ہو، اسلام کے کسی نیک کام کو کرنے میں تمہارے پاس استطاعت بھی ہو اور تمہارے لیے اس کے کرنے میں آسانی بھی ہو، پھر بھی اگر تم نہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی زبردستی بند کروا دے گا، پھر چاہو گے بھی تو نہیں کرو گے. تو یہ اللہ کا ایک اصول ہے. تو یاد رکھیے اس وقت اگر ہم چاہ رہے ہیں لیکن ملا نہیں، تو اللہ کے لیے اس کے بعد اپنے تقوی کو، اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو مت بھولو، پھر وہی روٹین پہ آؤ، بلکہ اس سے زیادہ ثابت کرنا ہے ہم کو، کہ جیسے ہم چاہ رہے تھے اس سے زیادہ ثابت کرنا ہے. کہ لوگ سوچنے میں پڑ جائیں کہ لاک ڈاؤن میں یہ لوگ کیسے رہے 2 مہینے بغیر مسجد کے آنے جانے. کہیں جاؤ کہیں آؤ اس کا مسئلہ نہیں، مساجد کو آباد کرنا، اسی نہض کے ساتھ واپس پلٹنا اور وہی ایمانداری کے ساتھ اپنے اپنے کاموں کا آغاز کرنا، اور اگلی زندگی واقعتاً بہت مشکل. ابھی میں نیوز پڑھ رہا تھا، ایک جہاں دیدہ شخص جو کہ پورے اعتبار سے عصر حاضر کے اندر بہت اچھا وہ نگاہ رکھتا ہے، سیاست دان بھی ہے، ساتھ میں زیرک اور ذہین بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو نقصان ان 2 مہینوں میں ہوا اس کو پورا کرنے میں کم از کم 10 سال لگیں گے. 10 سال لگیں گے، کتنی بھی محنت کر لو. تو آنے لاک ڈاؤن میں کچھ نہ کچھ کر کے جی گئے، دینے والے بھی رحم کھا کے دے گئے. لاک ڈاؤن ہے کیا کریں گے. لیکن یاد رکھو اصل مرحلہ تو ہمارا وہ شروع ہوگا جہاں لاک ڈاؤن ختم ہوگا، پھر اس کے بعد سب نفسی کا عالم ہوگا، اور تمہیں وہ تمام چیزیں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے دراصل چھوڑ دی گئی تھی یا معاف کر دی گئی تھی، گورنمنٹ بھی نہیں کرے گا. پھر وہ تمام تنگیاں آئیں گی. تو بعض نے تو کیا کیا ہے، جنہوں نے معاشرے کے نفس پر اچھی طرح کنٹرول رکھا ہے، دیکھا ہے، نظر رکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی سے کچھ نہ کچھ تیاری کر کے جمع کرو، اخراجات کم کر لو، اور اگلے 1 سال تک کے اخراجات اگر تمہارے 10,000 تھے تو 8,000 کر لو، اگر 60,000 تھے تو اس کے 50,000 کر لو، بڑے گھرانے کے کیا ہیں 50,000 تھے تو 40,000 کر لو. ابھی سے کنٹرول کرو، کیونکہ ایک لمبا سمے ہے، ایک لمبا وقت ہے جس میں تمہیں کیا ہے بڑی پریشانی میں گزارنا پڑے گا، کیونکہ ہر جگہ تنگی، ہر فیلڈ متاثر ہوئی ہے. تو اس حیثیت سے آپ دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ میں کیسے زندگی گزاروں، اور دینی اعتبار سے بھی اللہ سے اور آگے بڑھو، اور لو لگاؤ، اور رو گڑ گڑاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود میں رہو. اللہ نے جو اسلام آپ کو دیا ہے اس پر چلنے کی کوشش کرو، اور اس حیثیت سے مقرب اور اطاعت میں لگے رہو، مقرب ترین بننے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ یہ وبا ٹالنے کے بعد، یہ وبا پورا ختم ہونے کے بعد کم از کم اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم کر لے اور ہمارے لیے کشادگیاں پیدا کر دے. تو یاد رکھیے مسلمانوں، عید کے دن کے اندر آپ لوگ جائز خوشیوں کے اندر رہیے، ناجائز کام نہ کیجیے، ناجائز حرکات نہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالی کے پاس معافیاں مانگتے رہیے، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں اور آگے بڑھ جائیے. اور اس کے بعد لاک ڈاؤن کھلے گا تو یاد رکھو اپنی نمازوں کی پابندی کرو، اپنی اطاعت کی پابندی کرو، اپنے حدود کی پابندی کرو، اللہ سے دعا مانگتے رہو، اور اس کے بعد ایسے مساجد کو بھرو کہ لوگ دیکھتے ہی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے کٹ سکتے ہیں لیکن مسجدوں سے اپنے تعلق کو کاٹ نہیں سکتے ہیں. یہ واضح کرنا چاہیے. آج بھی کئی لوگ کیا ہیں کوششیں کر رہے ہیں کہ فلاں چیز کھل گئی لیکن کیا ہے چرچ نہیں کھلے، فلاں چیز کھل گئی. ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک نیوز میں، مندر کا سب سے بڑا جو تھا مندروں کے گروپ کا ایجنٹ، یوں سمجھیے کہ پورے مندروں کا جو ان لوگوں کی گروپ کا بڑا تھا، اس نے دراصل وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ تم نے اپنے آرڈر میں کیا ہے شراب خانوں کو تو کھول دیا، ابھی مندروں کو نہیں کھولا. وہ ان کے اپنے عبادت گاہیں ہیں. اور ہمیں بھی افسوس ہے، شاید بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، شراب خانوں کو کھولنے والی گورنمنٹ مسجدوں کو کھولنے کی اجازت کیوں نہیں دیتی؟ کب تک سہیں گے یہ تڑپ؟ اللہ سے مانگ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا تو ماشاء اللہ پھر اس کے بعد آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. یقیناً مساجد کھلیں گے،
ثابت آپ کو کرنا پڑے گا کہ ہم نیکی میں، ہم نمازوں کی پابندی میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بلا نازل کی تھی اور جس طرح کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے کیا ہے اپنے مساجد سے کٹ کے زندگی گزاری، اس کا ہم باقاعدہ طور پر فدیہ ادا کریں گے، باقاعدہ طور پر ہم اس کو اب اور آگے بڑھ کے ادا کریں گے۔ مسجدوں کی ایسی شکل ہو جیسے ہی لاک ڈاؤن کھلے، جیسے کیا ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی مساجد کی شکل ہوتی ہے، اس طرح ہم اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ تو یاد رکھو یہ حق ادا کرنا ہوگا، یہ صحیح ہوگا۔ تو اس حیثیت سے ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ لاک ڈاؤن کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، نہ تھکو، نہ آ کر رنجیدہ ہو، نہ غمزدہ ہو، نہ یہ سمجھو کہ اب میں کیسے کیا اٹھ سکوں گا یا کچھ بن سکوں گا۔ سب کچھ قرضوں میں ڈوب گئے، بعض لوگ قرضوں میں چل رہے ہیں، مکمل قرضہ ہو گیا، 2 مہینے کے 3 مہینے کے کرائے پڑے ہوئے ہیں، 2 مہینے کے 3 مہینے کے کیا ہیں سودا سلف جو لاتے تھے کرانے کی دکان پہ کیا ہے قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ اور لاک ڈاؤن کھلے تو بندہ یوں سوچے گا، کسی کی کئیوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں، کئیوں کی نوکریاں، کہہ دیا کہ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد بھی ہم 3 مہینے تمہیں نہیں بلا سکتے، ہم 4 مہینے نہیں بلائیں گے۔ گویا کہ ایک اثر نو زندگی ہے۔ اگر اس حالت میں تھک کے بیٹھ گئے تو یاد رکھو مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے، تھکنا نہیں ہے، مایوس نہ ہونا ہے۔ اور یہ مایوسی کئی بندوں کو خودکشی کی طرف لے چلے جائے گی۔ اس واسطے کہو کہ کچھ نہیں ہوا، میرا رب میرے ساتھ۔ مالک مکان یا آ کر تمہارے آفس کا مینیجر تمہیں تنخواہ نہیں دیتا، تمہارا رب تمہیں دیتا ہے، یہ تو وسیلہ ہے، بس ذریعہ ہے، تمہیں دے گا ضرور۔ اٹھو پھر عصر نو نئے طریقے سے کوشش کرو، تجارت والے تجار نئے طریقے سے، جاب والے نئے طریقے سے پھر ڈھونڈو اپنی جاب کو، نئے کوششیں کرو، مایوس نہ ہونا، خاموش نہ بیٹھنا۔ نئی زندگی کی ایک ابتدا کرو جس میں کیا ہے فہم و فراست کے ساتھ، دین کے احکامات کے ساتھ، دنیا کے طور پر بھی کیا ہے جانکاری حاصل کر کے آگے بڑھو، تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ دیکھیے ہر گرنے کے بعد اٹھنا ہے، ہر زوال کے بعد عروج ہے۔ اب یہ 3 مہینے میں 2 مہینے میں ہم نے جو کچھ کھویا، یہ اگر حوصلہ ہو تو بہت بڑے امکانات ہیں تمہیں ابھرنے کے۔ اگر حوصلہ ہار دیا تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے کوئی مارنے کی، کوئی مٹانے کی ضرورت نہیں، خود کیا ہے نیچی سطح پہ گرتے چلے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے جاپان کا آج نمبر 1 ہے ٹیکنالوجی میں، ہر ایک معاملے میں، لیکن یہ جاپان ابھرا کب پتہ ہے؟ جب ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹم بام گرا کے جاپان کو تہس نہس کر دیا گیا۔ جاپان مٹ چکا تھا ان 2 باموں سے، ہیروشیما ناگاساکی پہ جو ڈالا گیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ 50 سال میں ٹارگٹ بنایا جاپان، ہم کو اٹھنا ہے اور دنیا کی سب سے جدید ترین کنٹری بننا ہے، بنا کے دکھایا، حتیٰ کہ اس نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے کئی سال تک بچے معذور پیدا ہوئے، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کے عجیب و غریب بچے پیدا ہوئے، خالی 10-15 سال تک اس کا اثر رہا۔ تو جب گرا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا؟ دنیا کا پہلا ایٹم بام جو گرایا، ہاں بستی کی بستی نے تباہ ہو کے رہ گئی، لیکن وہ اٹھا، بچہ کام کیا، اور آج جاپان نمبر 1 پہ ہے۔ تو یاد رکھو زوال کو زوال سمجھ کے بیٹھ گئے تو پھر کبھی اٹھ نہیں سکتے۔ اب اٹھنا ہے، محنت کرو، عبادت بھی کرو، دین بھی حاصل کرو، دنیا کے بھی کیا ہے رموز سیکھو۔ اگر کسی کی جاب گئی مایوس نہ ہو، تجارت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جاؤ چھوٹے موٹے تجارت کر کے اٹھنے کی کوشش کرو۔ کسی کا قرضہ ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں کا قرضہ پھٹ سکتا ہے، ہمت کرو، دعائیں کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پہاڑ اتنا بھی کا قرض ہے، اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتار دے گا۔ یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، پھر قرضے چھٹتے چلے جائیں گے، دیکھو برکتیں نازل ہوں گی۔ تو آپ مایوس نہ ہوں، آگے بڑھیں اور اس طرح زندگی کا اٹھان ایک منصوبے کے ساتھ اٹھیں، دین کا بھی کام کریں، دنیا کا بھی کام کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی معیت اور اس کا ساتھ ہمارے ساتھ خصوصی ہوگا، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں خصوصی ہوں گی۔ آخری میں سب کو میں عید الفطر کی مبارک بادیاں اور خوشیاں
اپنی طرف سے اور مرکز السلام کی طرف سے اور ہمارے ٹیم کی طرف سے اور ہمارے کیا ہیں طلباء کی طرف سے آپ تمام کے نام کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشیاں اور خوشیاں اسی دے کہ لامنتہائی خوشیاں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں التجا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ دین دنیا کی ہر بلائی عطا کرے۔ اسی طرح میں شکر گزار بھی ہوں کہ خاص کر ہمارے طلباء کا، ہمارے ٹیم کا، جنہوں نے لاک ڈاؤن میں بھی مسلسل جد و جہد کی اور مسلسل آپ لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے میرے مددگار رہے۔ میں کیا ہوں، میں تو بیٹھ کے بول لیتا ہوں، اصل جو پیچھے میرے ساتھ طلباء جو کام کر رہے ہیں ان کا اصل محنت ہے، جن کا چہرہ نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھیے کوئی فوج جا کے سپہ سالاری کے اعتبار سے فوج کا حملہ کر کے فاتح ہوتی ہے تو جو فوجی مرتے ہیں ان کے نام تو نہیں آتے، لیکن جو سپہ سالار ہوتا ہے اس کا نام آتا ہے کہ اس نے فتح کیا تھا۔ حالانکہ سپہ سالار کون سا فتح کا، فوج فتح کرتی ہے۔ یہی حال میرا بھی ہے کہ نام تو میرا آ جاتا ہے کہ میں نے کیا ہے دروس دیا ہے، لیکن اس دروس کے پیچھے میرے طلباء وہ ہیں جو کھڑ کے کیا کیا تھا، اپنا تن من دھن وقت لاک ڈاؤن میں بھی پورا صرف کیا تھا۔ تو اس حیثیت سے میں اپنے ممبران کو، میں اپنے خاص طلباء کو سب سے کیا ہے شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کا بہترین بدلہ جنت الفردوس کی شکل میں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں سعادتوں سے محروم نہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں آسانیاں عطا کرے، دین میں بھی دنیا میں بھی ہر معاملے میں بھی صحت و عافیت کے ساتھ ترقی عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔